پر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور منگل نے کہا کہ ایک بندے نے مجھے کال کیا اور کال پہ کہا لیے حیات ثابت نہیں ہوگی، یہ تو نبی کا معجزہ تھا کہ نبی نے دیکھا اس کو اس طرح۔ اللہ کے لیے بات ذرا سمجھ لینا، یہ قبر دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، یہ قبر ہے اور یہ میت ہے۔ آپ نے دیکھا؟ اب نبی کا معجزہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مٹی میں دفن ہے، اس طرح براہ راست مٹی سے اس کو دیکھ لینا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ لیکن اس کو زندہ کر کے نماز میں کھڑا کرنا یہ نبی کا معجزہ نہیں، یہ حقیقت ہے جس کی خبر دی جا رہی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولوی منظور سبق پڑھا رہا ہے، پہلے ہی سے پڑھا رہا بیٹھا ہوا، نبی خبر دے دے، یہ نبی کا معجزہ ہوگا کہ مولوی منظور سبق پڑھا رہا ہے 11:15 بجے، یہ نبی کا معجزہ ہوگا۔ لیکن نبی نے اپنے اعجاز سے مجھے بٹھایا یا نہیں، پڑھوایا مجھ سے نہیں، میں پہلے سے پڑھا رہا ہوں۔ کچھ بولا پڑا، چاہے وہ شہید ہو یا کوئی عام مردہ ہو، شہید ہو یا یہ کہ عام میت ہو، تعلق روح بالبدن ہے اور قبر کا عذاب اس پر ہے۔ اور موطا امام مالک میں روایت ہے، کسر عظم المیت، میت کے ہڈی کو توڑنا کا کسر ہی حیاً، جیسے زندہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہڈی کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، سمجھو کہ بخاری کے برابر کی۔ کسر عظم المیت کا کسر ہی حیاً، اور اس میں محدث علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے فإن المیت یتعزا مما یتعزا به الحی، میت کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، زندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ میت کو